كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن في عالم الإنسان. كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم کیوں بسم اللہ پڑھتے ہیں اپنے ہر کام کے آغاز میں؟ اس کا مختصر جواب تو یہ ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مستفید ہوں. ناظرین، سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے الفاظ کے دہرانے کو مخصوص طریقے سے عمل سمجھا. ہمارا خیال یہ ہے اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کو بار بار دہرائیں گے اپنے سارے کاموں کے آغاز میں تو اس سے اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی اور ہم اللہ کے رحمتوں سے مستفید ہوں گے. حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ الفاظ میں وہ تاثیر نہیں ہوتی کہ وہ ہمیں مادی یا روحانی فائدہ دیتے. الفاظ تو علامات ہوتے ہیں. الفاظ تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان الفاظ پر آپ ان الفاظ کو سمجھیں، ان پر آپ عمل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں اللہ کا نام ہے، اس کے دو صفات ہے، ہم اس کو سمجھیں. جب ہم سمجھ کر ایک کام کو کریں گے اور اس کو عملی شکل دیں گے تب جا کر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مستفید ہوں گے. وہ اس وقت ممکن ہے کہ ہم ان الفاظ کو، اللہ پاک کے ان احکامات کو عملی جامہ پہنا. چونکہ قرآن مجید میں اللہ ہی نے ہمیں یہ بتایا کہ جب تک تم کام نہیں کرو گے تمہیں فائدہ نہیں ملے گا. لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ محنت کرے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عملی شکل کس طرح دے دیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مستفید ہوں. ورنہ سوال ہوگا کہ جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے وہ اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں بظاہر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے وہ دور ہے. مادے والے سے غربت ہے، معیشت بگڑا ہے، اخلاق ٹھیک نہیں ہے، معاملات صحیح نہیں ہے، خوشحالی نہیں. ہاں، یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان الفاظ کو جب ہم دہرائیں گے بھلے ہمیں مادی فائدہ نہ ملے، بھلے ہماری غربت نہ مٹے، بھلے اللہ تعالیٰ کی انعامات سے ہم دور رہے، مگر روحانی سکون تو ہے ہمیں. تو ناظرین، یہ بھی دل کو خوش کرنے والی بات. سب کو معلوم ہے کہ جتنے پریشان ہم ہیں اور جتنی پریشانیوں سے، مشکلات سے ہم دو چار ہیں، شاید ہی کوئی ہو. تو یہ تو ایک حقیقت ہے، حقیقت سے ہم انحراف نہیں کر سکتے. تو معلوم ہوا کہ جب تک ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عملی شکل لی تھی. اور عملی شکل کس طرح دیں گے؟ ایک جگہ میں نے کہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کلید ہے، یہ چابی ہے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کو کھولنے کا. جب اس چابی کو صحیح استعمال کریں گے تو رحمتوں کا دروازہ کھل جائے گا، اور جب رحمتوں کا دروازہ کھل جائے گا پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی رحمتیں کس طرح ہے. اور قرآن مجید میں ہم نے بار بار پڑھا، اللہ پاک خود فرماتے کہ میری جو رحمتیں ہیں وہ ہر چیز پر وسیع ہے. رحمتی وسعت کل شیء. میری جو رحمتیں ہیں ہر چیز پر وسیع ہے. لیکن یہ بھی فرمایا یختص برحمتہ من یشاء. اللہ اپنی رحمتوں سے اس شخص کو، ان لوگوں کو مخصوص کرتا ہے، چنتا ہے جو اس کی مشیت کے مطابق کام کرے. اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اللہ کے احکامات کے خلاف کریں، اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کام پر ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہیں اور وہ کام خلاف خدا ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق نہ ہو، اللہ پاک کے احکامات کے خلاف ہو، تو آپ ہمیں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کس طرح رحم کرے. میں کاروبار کھول رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس پر پڑھ رہا ہوں، مگر میرا وہ کام خدا کے قانون کے مطابق نہیں ہے،
میرا کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، تو آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے کس طرح مجھے نوازے۔ بھلے ایک آدمی بسم اللہ نہیں پڑھ رہا ہے مگر اس کا کام اللہ کی مشیت کے مطابق، اس کا کام اللہ کی رضا کے مطابق، اس کا کام اللہ کے نبیوں اور خصوصاً آخری نبی کی سنت کے مطابق، اس کا کام اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق، تو اس کا کام میں برکت ہوگا، اس کام میں اللہ کی تائید ہوگی۔ اسی لیے تو وہ لوگ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے مگر اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق سر انجام دیتے، اللہ کی مشیت کے مطابق سر انجام دے رہے، آج ان کی دنیا کو دیکھ کہ خدا نے کتنی رحمتیں ان پر نچاور فرمائی۔ بھلے ہم بولے کہ یہ دنیا کافروں کے لیے، یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے کیوں نہیں ہے، ان کے لیے کیوں ہے؟ کیا ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ یا ہمارے جو معصوم بچے آج پریشان ہے، مشکلات کے شکار ہے، مصائب کے شکار ہے، تو کیا ہم اللہ کے بندے نہیں؟ یقیناً ہے، یہ دل کو خوش کرنے والی بات ہے۔ تو ناظرین، آسان جواب یہی ہے، آسان جواب یہی ہے کہ بالکل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سے قریب ہے، مگر ہم نے ان کو اللہ کی مشیت کے مطابق حاصل کرنا ہے۔ اللہ کی مدد ہمیں کس طرح حاصل ہوگی اور اللہ کی مدد کن لوگوں کو ہے اور کس طرح ہے، ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اللہ ہماری چیزوں میں کس طرح برکت ڈالتا ہے، اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اللہ کی توفیق کن لوگوں کے شامل حال ہوگا، اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اور ناظرین، اس سب کچھ کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ایک کائنات ہمارے سامنے رکھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین کو جاری فرمایا، ایک سنت ہے جو پوری کائنات میں چل رہی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ چلایا، اور اللہ تعالیٰ نے کتابوں کا سلسلہ چلایا، اور آخری بار اللہ نے قرآن عظیم الشان ایسی عظیم کتاب سے ہمیں نوازا، اور اللہ نے ہمیں عقلی صلاحیتیں دی، حصی صلاحیتیں ہمیں دی۔ اگر ان صلاحیتوں کو ہم خدا کے طریقے پر استعمال کریں گے اور اپنے ہر کام کو اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے، اپنے ہر کام کو اللہ تعالیٰ کے قانون کے موافق کریں گے، ہر کام کو اللہ کی رضا کے مطابق کریں گے، تو دیکھیں پھر کہ آپ کے کام میں کس طرح برکت نہیں ہوگی۔ آسان مثال، ہم جب ایک کسان گندم کو جب بوتا ہے زمین میں خدا کے قانون کے مطابق، اللہ اس کی کس طرح مدد کرتا ہے، آپ دیکھیں، اسی ایک گندم کو خدا سینکڑوں میں بدلتا نہیں۔ ایک باغ والا جب ایک گٹھلی یا ایک نہال زمین میں لگاتا ہے، خدا اس کو درخت نہیں دیتا۔ جب ایک میاں جو اپنی بیوی کے ساتھ ملاپ کرتا ہے، اس قطرے کو خدا انسان نہیں بناتا۔ یہ برکت نہیں، کہاں ایک قطرہ کہاں انسان، کہاں ایک دانہ کہاں سینکڑوں دانے، کہاں ایک نہال کہاں پورا درخت۔ یہ خدا کی رحمت نہیں، اور کیا ہے، کس چیز کی کمی ہے زمین میں؟ صرف یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں احساس دلاتا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے کہ یا خدا، اس کام کو میں تیرے اس بابرکت نام سے شروع کر رہا ہوں، اور میرا مراد یہ ہے خدا پاک کہ اس کام میں برکت ہو، تیری رحمتیں مجھے حاصل ہو۔ تو اگر وہ کام اللہ تعالیٰ کے مرضی کے خلاف ہوگا، وہ کام اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ہوگا، تو آپ بتائیے کہ پھر ہمیں کیا فائدہ؟ ورنہ تو ہر آدمی ہر کام کرتا ہے فائدے کے لیے، تو ہم بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم فائدے کے لیے پڑھتے ہیں، اور اللہ کا بھی یہ حکم ہے کہ میرے بندے اس آیات سے فائدہ اٹھائے۔ تو اس آیات کو ہم نے سمجھنا ہے اور سوچ سمجھ کر اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عزیز پر ہمارے سارے مسئلوں میں آپ دیکھیں گے کہ برکت کی برکت ہوگا، اور اس میں اللہ کی تائید ہوگی، اور اللہ پاک ہمیں توفیق دے گا، پھر ہمارا کام جو ہے اللہ کی رضا کے مطابق ہوئے گا، اس سمت میں جائے گا، اور بہت فائدہ ہمیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حياة القلب في القرآن سعادتنا مدى الأزمان، وفيه الخير للإنسان ويطوي عثرة المجروح ويطوي